وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ، جو آپ نے علامات ذکر کی ہیں اس میسج کے اندر، ان علامات کی بنا پر یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ روحانی مسئلہ ہے، یعنی نظر بد اور جو ڈراؤنے خواب وغیرہ آنا اور ایسے رپورٹ کا کلیئر نکلنا، یہ عام طور پر بلیک میجک کی علامات میں سے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے گروپ کے اندر کافی دفعہ وہ سینڈ کیا جا چکا ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں، یعنی کہ نماز پنجگانہ کی پابندی، اور دوسرا صبح و شام کے اذکار۔ وہ آپ نے بھی بتایا کہ وہ اذکار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اذکار کرنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ جو اذکار پڑھے جاتے ہیں ان پر ایمان اور یقین کامل ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ چیز اثر نہیں کرتی، اذکار وغیرہ اثر نہیں کرتے، دعائیں وغیرہ اثر نہیں کرتی۔ تو اس لیے اذکار بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اذکار پڑھنے کے باوجود بھی یہ روحانی مسائل پیدا اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہماری روحانیت بہت ویک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ تو پھر اس طرح کے شیطانی اثرات بہت جلد انسان کے اوپر مرتب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو آپ نے اذکار کرنے ہیں، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، ذرہ برابر بھی تذبذب کا شکار نہ ہو۔ اس لیے شیخ ابن قیم رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس نے بھی یہی بات کی کہ میں اذکار بھی کرتا ہوں، لیکن اذکار ہونے کے باوجود، اذکار کرنے کے باوجود مجھے کما حق ہو ان دعاؤں کا، اذکار کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اذکار کی مثال تلوار کی طرح ہے۔ اگر تلوار ایک بچے کے ہاتھ میں دے دی جائے تو وہ اپنی قوم کا دفاع کرنا تو دور کی بات، وہ اپنا بھی دفاع نہیں کر پاتا۔ اور اگر وہی تلوار ایک ماہر ایکسپرٹ نوجوان کو دے دی جائے، وہ صفوں کی صفوں کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ یہی مثال وہ کہتے ہیں اذکار کی ہے، یعنی کہ اگر ایمان بچے کی طرح لو لیول کا ہے تو پھر وہ ان اذکار کے ذریعے اپنا دفاع، کسی کا تو کیا، اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس کا ایمان نوجوان ماہر ایکسپرٹ کی طرح ہے تو پھر وہ اپنا بھی دفاع کرے گا اور دوسروں کا بھی دفاع کرنے کے وہ قابل ہوتے ہیں۔ تو لہذا اذکار کرتے وقت ان کے معانی کو ذہن کے اندر رکھا جائے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اپنایا جائے اور اس کے مطابق پوری طرح عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ اور بالخصوص واش روم کے اندر جانے کی دعا، گھر سے نکلنے، گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا، اس کے اندر مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، کمرے کے اندر داخل ہوتے وقت دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا گیا ہو، اس دروازے کو شیاطین کھولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کے چاروں طرف پہرا لگا دیتے ہیں، سیکورٹی لگا دیتے ہیں۔ شیاطین نہ اوپر سے آ سکتے ہیں، نہ دائیں سے آ سکتے ہیں، نہ بائیں سے آ سکتے ہیں۔ تو گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، دروازے کو بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، اور بسم اللہ پڑھ کر دروازے کو بند کریں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی السلام علیکم کہیں، کیونکہ ان چیزوں سے شیاطین کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور گھر سے نکلتے وقت بھی السلام علیکم کا اہتمام کیا جائے۔ وہ گھر کے اندر جتنے بھی فیملی ممبر ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مرد و عورتیں، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ یعنی کہ دعا پڑھ کر نکلیں، دروازے کو بسم
بسم اللہ پڑھ کر بند کریں اور سلام کہہ کر گھر سے نکلیں، اور جب گھر کے اندر داخل ہونا دعا پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر دروازے کو بند کریں اور سلام وغیرہ کہیں، یعنی یہ چیزیں بھی مس نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری جو ہماری گھروں کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے اور بہت زیادہ بے توجہی لاپرواہی برتی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر برتنوں کو نہیں ڈانپتے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں کھانا بناتے وقت، آٹا گوندتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتی، کھانا بناتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتی، سالن بناتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتی۔ تو جب ان مواقع پر بسم اللہ پڑھ کر یہ کام شروع کرنا چاہیے، آٹا گوندے تب بھی بسم اللہ پڑھیں، روٹی پکانی ہے، ایسے سالن بنانا ہے، آپ نے بچوں کو، گھر کے فیملی ممبر کو ڈال کر دینا ہے، بسم اللہ پڑھنے کا ہم کوئی اہتمام نہیں کرتے، نہ دیندار گھرانوں کے اندر ان چیزوں کی پابندی اور نہ دوسرے لوگوں کے ہاں پابندی ہے۔ تو ان چیزوں کو میں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور برتن کو کبھی ننگا نہ رکھیں، برتن کو ڈھانپنا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھ کے، کیونکہ جس برتن کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دیا گیا ہو اس کے اندر نہ تو کوئی مضر چیز جا سکتی ہے اور نہ ہی شیاطین کے اثرات۔ عام طور پر جو کھانے پینے والی چیزوں کے ذریعے شیطانی اثرات انسان کے اندر جاتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، تو ہم ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے، ہم ان چیزوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ کھانے پینے والی چیزوں کے ذریعے، مشروبات کے ذریعے شیاطین کو انسان کے اندر تسلط کرنے کا چانس اور موقع مل جاتا ہے، اس لیے کھانے والے برتنوں کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپا کرے۔ یہاں تک اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی برتن نہیں، پلیٹ آپ کو تھالی نہیں مل رہی تو کم سے کم ایک سٹک لے لیں، ایک لکڑی لے لیں، وہ ڈوئی کی صورت میں یا ویسے گھر کے اندر پڑی ہے، اس کو بسم اللہ پڑھ کر چوڑائی کے اندر رکھ دیں، تو بسم اللہ کی پاور کی وجہ سے رب تعالیٰ اس برتن کو شیطانی اثرات سے، مضر اثرات سے بچا لے گا۔ اور جو خالی برتن ہیں ان کو بسم اللہ پڑھ کر الٹا رکھا جائے، ان کو سیدھا نہ رکھا جائے، یعنی جو کھانے والے ہیں ان کو ڈھانپ دیا جائے، ڈھانپتے وقت بسم اللہ کا اہتمام کریں، اور جو خالی ہے ان کو الٹا کر دیا جائے بسم اللہ پڑھ کر۔ اور نبی علیہ السلام سے مسلم کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر بھی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سال کے اندر ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر خطرناک جان لیوا وبا اترتی ہے، اور وہ ہر اس برتن کے اندر داخل ہو جاتی ہے جس کو ڈھانپا نہ گیا ہو یا اوندا نہ کیا گیا ہو، تو وہ وبا اس برتن کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ وبا سے مراد یہ مادی وبا بھی ہو سکتی ہے، لیکن دوسری وبا جن کو ہم اثرات کہتے ہیں، اسیب کہتے ہیں، جن کو ہم جناتی اثرات کہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے پوائنٹس زیادہ بھی ہیں۔ اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسانوں کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان میں سے 80% بیماریاں جناتی ہوتی ہیں، یہ شیاطینی اثرات ہوتے ہیں، نظر بد کی صورت میں، بلیک میجک کی صورت کے اندر، اور 20% صرف وہ مادی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں، باقی 80% جو بیماریاں ہیں یہ روحانی ہوتی ہیں، جناتی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو لہذا ان چیزوں کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، آپ کی بھی سیفٹی، آپ کے پیاروں کی بھی سیفٹی۔ ان چیزوں کو اپنے کچن کے اندر اور گھر کے دروازوں پر لکھ کر لگائیں تاکہ چھوٹے بڑے سارے ان چیزوں کو دیکھ کر پڑھیں، اور پڑھ کر یہ ان کی فطرت ثانیہ بن جائے کہ اگر نہ بھی نظر آئے تب بھی وہ پڑھ کر یہ دعاؤں کا اہتمام وغیرہ کریں، کچن کے اندر لکھ کر لگا لیا جائے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ بھی اس کی پابندی کریں۔ اور ایسے ہی باقی
آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن جو بھی آپ نے پڑھنا ہے میں پھر عرض کروں گا پورے ایمان، یقین، توکل کے ساتھ، ذرہ برابر بھی آپ کو تذبذب نہیں ہونا چاہیے، ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اعوذ باللہ پڑھ کر قرآنی آیات جو بھی بطور دم کے پڑھنی ہیں ان کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات، دم کرتے وقت وہ دعائیں احادیث کے اندر آنے والی ہیں یا کتاب اللہ کے اندر، ان کو با آواز بلند پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو اعوذ باللہ کے بعد با آواز بلند پڑھیں، اور پھر اپنے اوپر دم کرتے وقت جب ہاتھوں میں پھونک مارنی ہے تو ساتھ آپ کے لعاب کے ذرات بھی جانے چاہیے، کیونکہ ان کے اندر جو آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ سارے اثرات انسان کے وجود پر منتقل ہو کر شیطانی اثرات کو زائل کر دیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر 7 دفعہ پڑھ لیں، پڑھ کر دم کریں، پھر سورہ بقرہ کی آیت الکرسی والی آیت اس کو پڑھ کر دم کریں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ رات کو سوتے وقت ان کو مس نہیں کرنا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو رات کو پڑھ لیتا ہے وہ ہر قسم کے جادو ٹونے، نظر بد، شیطانی اثرات سے انسان کو کافی ہو جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی وہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس، یہ تو جادو ٹونے کا اور نظر بد کا بہترین توڑ ہے، ان کو پڑھا جائے۔ سورہ بقرہ پوری پڑھی جائے۔ سورہ بقرہ یہ بڑی پاورفل ہے، اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باہر سے باہر، بڑے سے بڑا وہ بلیک میجک والا شیاطین، جادوگر، وہ اس کا توڑ نہیں کر سکتے۔ تو سورہ بقرہ یہ جادو ٹونے کے لیے بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ لیکن پھر میں عرض کروں گا یہ ساری چیزیں اس وقت فائدہ مند ہیں جب انسان کا ایمان، یقین وہ اللہ پر پورا کامل ہے، تو اس وقت ان کے اثرات انسان کو ملیں گے۔ اور رات کو سوتے وقت، بالخصوص سوتے وقت، آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کرنی، بسم اللہ پڑھ کر اپنے بستر کو جاڑنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے جاڑنے کا حکم دیا کہ تمہیں نہیں پتہ تمہارے بعد اس بستر پر کون کون سی چیزیں آئیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہم سے غیب میں رکھی ہیں۔ اس پر میرے باقاعدہ جمعے بھی ہیں، جو بلیک میجک، نظر بد وغیرہ پر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو غیب میں رکھ کر، پردے میں رکھ کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا، ورنہ ہمارا جینا آرام ہو جاتا، ہمارا جینا مشکل ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا بستر کو جھاڑا کرو بسم اللہ پڑھ کر، تمہیں نہیں پتہ تمہارے بعد اس بستر پر کیا ہوا، کیا آئی ہے۔ تو وہ شیاطین، جنات، ان کے اثرات وغیرہ، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بس اوقات ایک آدمی رات کو اٹھا تو صبح اس کی طبیعت خراب تھی، اس کا معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا۔ وہ یہ وجہ ہے ہم نے ان چیزوں کی پابندی نہیں کی۔ بسم اللہ پڑھ کر اپنے بستر کو جاڑیں، آیت الکرسی پڑھیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخری 2 آیتیں پڑھیں، اور پھر آخری 3 کل پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک ماریں، یعنی کہ پھونک مارتے وقت لعاب کے ذرات وغیرہ بھی ساتھ ہونے چاہیے۔ اور پھر دیگر جو سونے کی دعائیں ادعیہ موثورہ ہے ان کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اور اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ سارے اثرات وغیرہ زائل ہو جائیں گے۔